چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درس ہفتوں ساتواں سبق۔ اس سبق کا عنوان ہے پزشک باہوش، عقل مند، سمجھدار، ہوشیار ڈاکٹر۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی داستان لکھی ہے یہاں پر کہ کچھ لوگوں نے شہر کے کسی حصے میں ایک ہاسپٹل بنانے کی سوچی، تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر اور میرے محلے کے قریب ہو، اس لیے کوئی کہتا تھا یہ پارک کے پاس بنا دو، کوئی کہتا تھا یہ روڈ کے کنارے بنا دو، کوئی کہتا تھا فلاں جگہ بنا دو۔ خلاصہ یہ کہ ایک رائے پہ متفق نہیں ہو رہے تھے لوگ۔ تو یہ ہوا کہ پھر کیسے اتفاق کیسے ہوگا؟ کہا جو شہر کا سب سے اچھا ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی شہر میں سب سے مناسب جگہ کہاں رہے گی جہاں ہاسپٹل بنایا جائے۔ اب یہ سب گئے جب ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا ہے کہ جاؤ پہلے گوشت کا ایک لوتھڑا لے کر کے آؤ، پھر میں بتاتا ہوں۔ ہاسپٹل کا گوشت کے لوتھڑے سے کیا مطلب، کیا تعلق؟ کباب کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے اس کا، کیما وما بنائے گا، کیا کرے گا؟ بہرصورت ڈاکٹر کا حکم تھا، ڈاکٹر کو حکمت ہوگی، کچھ ہوگا۔ لے کے آئے گوشت کے جو ہے کچھ ٹکڑے کیے اور کہا کہ ایسا کرو کہ یہ ٹکڑے لے جا کر کے شہر کے الگ الگ علاقوں میں لٹکا دو، ٹھیک؟ تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر کے شہر کے الگ الگ حصوں میں لے جا کر کے لٹکا دیا گیا۔ کہا جاؤ اب کچھ دنوں کے بعد آنا میرے پاس، سمجھ رہے؟ ہفتہ 10 دن کے بعد آنا میرے پاس۔ یہ سب چلے گئے۔ اب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی ڈاکٹر کر کیا رہا ہے۔ بہرصورت ہفتہ 10 دن گزرا، یہ لوگ آئے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو گوشت کے ٹکڑے تم نے لے جا کر کے لٹکائے تھے شہر کے الگ الگ علاقوں میں، جاؤ آپ اس اتار کر لاؤ، ٹھیک؟ اور یہ سب اتار کے لائے۔ ڈاکٹر گوشت دیکھتا گیا، پوچھتا گیا یہ کس علاقے میں تھا، یہ کس علاقے میں تھا، یہ کس علاقے میں تھا، پوچھا۔ دیکھا ان گوشتوں میں سے جو گوشت سب سے زیادہ سالم تھا، صحیح تھا، جو سڑا گلا نہیں تھا، بدبودار نہیں ہوا تھا۔ پوچھا یہ کہاں پہ تھا؟ پتا ہے یہ شہر کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ تھا۔ کہا ایسا ہے کہ تم لوگ ہاسپٹل یہی بناؤ جہاں پہ یہ سالم گوشت لٹکایا گیا تھا، ہاسپٹل وہاں بناؤ۔ اب ان لوگوں کو علت اور وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، ڈاکٹر سمجھ رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے آزما لیا، دیکھ لیا کہ شہر میں کس علاقے کی فضا سالم ہے، صحت و سلامتی کے لیے مناسب ہے، اور شہر کے کس علاقے کی ہوا آلودہ اور بیمار کرنے والی ہے۔ ہاسپٹل ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ جہاں کی ہوا دوسرے علاقوں کی ہوا سے بہتر ہو، سالم تر ہو۔ اور اس طریقے سے پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر اس طریقے سے اس کی عقل مندی، اس کی صحیح سوجھ بوجھ جب لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ بڑا متاثر ہوئے اور ڈاکٹر کی بڑی تعریفیں کی، اور پھر اس کے حکم کے مطابق جس علاقے میں اس نے کہا تھا ہاسپٹل بنانے کو، وہاں ہاسپٹل بنایا گیا۔ یہی ہے پزشک باہوش، عقل مند اور سمجھدار ڈاکٹر۔ قرار بود بیمارستان بزرگ و مجہزی در شہر ساخته شود۔ قرار بود یعنی طے تھا، لوگ چاہتے تھے، ٹھیک؟ قرار بود یعنی طے تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ بڑا اور مجہز میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، فارسی میں مجہز اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں ہر طریقے کے امکانات موجود، سمجھ رہے ہیں؟
اب یہاں چونکہ بات ہاسپیٹل کی ہے تو ہاسپیٹل کے اعتبار سے مجاہد یعنی جہاں بیماروں کے لیے مریضوں کے لیے ہر طریقے کی سہولتیں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاسپیٹل کے تمام ساز و سامان جس میں ہوں اسے کہیں گے مجہز. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اسکول کی بات ہو تو اسکول میں اسکول کی جو چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں ہیں تو کہا جائے گا کہ مد سے مجہز. ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ کسی کمپنی کسی کارخانے کی بات ہو تو کمپنی اور کارخانوں میں الگ الگ چیزوں کو اس کے اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کی اگر تمام چیزیں وہاں کی لازم تمام چیزیں اگر وہاں موجود ہیں تو اس کو کہا جائے گا مجہز. مجہز کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق بات کی جا رہی ہے اس چیز کے تمام ضروری سامان وہاں فراہم ہو موجود ہو تو اسے کہا جائے گا مجہز. اسباب و وسائل سے پر اسباب و وسائل جہاں مہیا ہوں اس کو کہا جاتا ہے مجہز. تو قرار بود آپس میں یہ طے تھا آپس میں یہ بات چیت چل رہی تھی کہ بیمارستان بزرگوں مجہزی کہ ایک بڑا اور مجہز جس میں تمام اسپتال کی سویدھائیں اور ضرورتیں موجود ہوں در شہر کے اندر ساخت شبت بنایا جائے. لوگوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ شہر میں ایک بہت بڑا اور تمام امکانیات سے بھرا ہوا اسپتال بنایا جائے. بڑے مشکلی وجود داشت لیکن ایک پریشانی تھی ایک مشکل تھی آن ان بود اور وہ مشکل یہ تھی کہ بیمارستان را کجا بنا کنن اسپتال کہاں بنائیں. بنا یعنی بنانا یعنی بیمارستان کجا ساختے شود کچھا یا کجا بے سازن. مشکل یہ تھی کہ اسپتال کہاں بنائیں. ہر قسمی خاص ان بیمارستان نزدیک خانے کو باشد کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اسپتال اس کے گھر کے پاس ہو. تو 10 لوگوں کے گھر کے پاس ایک ہی اسپتال بنانا ہے تو ایک ہی کے گھر کے پاس بنے گا. ہر قسمی خاص ہر شخص چاہتا تھا ان بیمارستان یہ اسپتال نزدیک خانے کو باشد اس کے گھر کے قریب اور پاس ہو. یقینی گفت نزدیک بازار شہر باشد بہتر ہے. ایک کہتا تھا شہر کے بازار کے قریب ہو تو زیادہ بہتر. بازار میں لوگ زیادہ آتے جاتے ہیں امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ان یقینی گفت وہ ایک دوسرا کہتا تھا نزدیک گرمابے شہر بہتر ہے. شہر کا جو حمام ہے اس کے پاس ہو تو بہتر ہے. گرمابے قدیم زمانے میں لوگوں کے گھروں میں نہانے کے امکانات نہیں ہوتے تھے. شہروں میں گرمابے یعنی حمام ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ شہروں میں حمام ہوتے تھے لوگ حمام میں نہانے جاتے تھے تو وہاں نہانے والوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی. ٹھیک. حمام اور گرمابے ایک ہی ہے. ٹھیک. یہ گرمابے دیکھ سنا ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ان یقی میں گفت وہ ایک دوسرا کہہ رہا تھا نزدیک گرمابے شہر بہتر ہے. شہر کے حمام کے پاس زیادہ بہتر رہے گا. دیگری می خاص بیمارستان نزدیک باغ بزرگ شہر ساخت شبہ. دوسرا یہ چاہتا تھا کہ ہسپتال شہر کے بڑے باغ کے پاس بنایا جائے. دیگری می خاص دوسرا چاہتا تھا بیمارستان کے ہسپتال نزدیک باغ بزرگ شہر کے بڑے باغ یعنی پارک کے قریب نزدیک ساخت شبت بنایا جائے. بزرگان شہر چارے را در ان دیدن کے شہر کے بزرگوں نے اس کا علاج اور اس کا حل
اشارہ یعنی علاج، حل، ٹھیک. راستہ ہے نا، راہ حل. چارہ یعنی راہ حل. بزرگان شہر چارے را در این دیدن کے، شہر کے بزرگوں نے راہ حل اس بات میں دیکھا کہ نظر طبیب بزرگ شہر را بپرسن، شہر کے بڑے طبیب کی رائے معلوم کریں، شہر کے بڑے ڈاکٹر کا نظریہ معلوم کیا جائے، ٹھیک، ان کی رائے لی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ شہر کے بڑے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں. بس نزد او رفتن، بس ان کے پاس گئے، وَأَزْ او خواستن، اور ان سے تقاضا کیا، ان سے چاہا کہ بگوید، کہ وہ بتائیں، بہتر اس بیمارستان در کجا ساخت شود، کہ ہاسپٹل بنانا کہاں پر بہتر ہوگا. پزشک از شنیدن این خبر خوشحال شد، ڈاکٹر نے جب اسپتال بنانے کی بات سنی تو خوش ہو گیا. پزشک از شنیدن این خبر، ڈاکٹر یہ خبر سننے کے بعد خوشحال شد، خوش ہو گیا، مسرور ہو گیا. وہ اور کہا بے روید بچن تکھے گوشت تازے بیاوری، بے روید چاہیے بچند تکھے گوشت تازہ، اور تازہ گوشت کے کچھ ٹکڑے بیاوری لائیے. بے روید چاہیے وچن تکھے یعنی ٹکڑے، چند تکھے گوشت تازہ، تازہ گوشت کا چند ٹکڑا بیاورید لائیے. بزرگان شہر با تعجب بے ہم نگاہ کردن، شہر کے بزرگوں نے تعجب کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کو منہ دیکھنے لگے. ہم ڈاکٹر سے اسپتال بنانے کی رائے مانگ رہے ہیں یا گوشت مانگ رہے ہیں. بزرگان شہر، شہر کے بزرگوں نے با تعجب، حیرت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو نگاہ کردن دیکھنا شروع کیا. بگفتن، اور کہنے لگے، گوشت تازے برائے ساختن بیمارستان، اسپتال بنانے کے لیے تازہ گوشت، اسپتال بنانا ہے کہ کباب بنانا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اسپتال بنانے کے لیے تازہ گوشت. بازی در دل شان خندیدن، ان میں سے کچھ تو دل ہی دل میں ہنس رہے تھے. بازی کچھ لوگ در دل شان اپنے دل میں خندیدن ہنس رہے تھے. بباخود گفتن، اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، شاید پزشک کے بزرگ ماں ہم سے کباب کر دے، شاید ہمارے بڑے ڈاکٹر کو کباب کھانے کا کی ہوس پیدا ہوئی ہے، شوق پیدا ہوا ہے، شاید کباب کھانا چاہتے ہیں. وہ بازی در دل شان خندیدن، کچھ لوگ دل میں ہنسے. وبا خود گفتند، اور اپنے آپ سے کہا ان لوگوں نے، شاید ہو سکتا ہے پزشک کے بزرگ ماں ہمارا بڑا ڈاکٹر ہوس خوردن کباب کرتے ہیں، کباب کھانے کی خواہش، شوق، ہوس یعنی خواہش، تمنا کرتے اس کیا ہے. بہرحال بارسیدن گوشتہا، بہر صورت جب گوشت پہنچ گیا، بارسیدن گوشتہا گوشت کے ٹکڑے پہنچتے ہی، پزشک کے بزرگ شہر کے بڑے ڈاکٹر نے دستور داد، حکم دیا، تا آنہارا کہ ان کو در چند نقطہ شہر کے چند علاقوں میں از شاخے درخت کی ڈالی سے آویزان کنند لٹکا دیں. ٹھیک، شہر کے کچھ علاقوں میں درخت کے ڈالیوں سے گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے جائیں. ہمیں داشتند از تعجب شاخ درمی آوردند، سب کے سب حیرت اور تعجب کی وجہ سے انہیں سینگ نکلی جا رہی تھی. یہ محاورہ ہے، جب بہت زیادہ
حیرت اور تعجب میں انسان پڑ جاتا ہے، سامنے والا جب کر کے حیرت ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کوئی علت اور فلسفہ نہیں سمجھ میں آتی، فارسی میں بولا جاتا ہے شاخ در آوردن، کیا ہے؟ شاخ در آوردن یعنی سینگ نکالنا، یہ معنی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کنایا ہے، یعنی جیسے انہیں سینگ نکل رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی اب کریں کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آدمی کو سینگ نکل رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، یعنی بہت زیادہ تعجب، بہت زیادہ حیرت، ٹھیک، یہ وہاں پہ بولا جاتا ہے۔ میں کہہ رہے کہ ہمیں داشتن استعجب، سب کے سب حیرت اور تعجب کی وجہ سے، شاخ درمی آوردن جیسے سینگ نکل رہی، یعنی بہت زیادہ حیرت اور تعجب میں پڑے ہوئے تھے کہ پزشک گفت، کہ ڈاکٹر نے کہا، خوب پھر ابھی ہفتے دیگر بشما خواہ ہم کو خوب چاہیے، دوسرے ہفتے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بہترین جا برائے ساختن بیمارستان کجاس، بہترین جگہ ہسپتال بنانے کے لیے کہاں پر ہے۔ پس از ایک ہفتے کے بعد، پس از، ٹھیک، یا بعد کہا جائے، بعد از ایک ہفتے یا پس از ایک ہفتے بعد، دیکھیے پس از ایک ہفتے کے بعد، پزشک بزرگان برخاست، ڈاکٹر نے بزرگوں کو بلایا، و بے آنہا گفت، اور ان لوگوں سے کہا، بے رویت کہا ہے گوشت را بے آوری، جائیے اب گوشت کے ٹکڑے لے کر آئیے۔ چند نفر رفتن و گوشتہ را آوردن، چند لوگ گئے، کچھ لوگ گئے اور گوشت کے ٹکڑے لائے۔ بعضی از گوشتہ خشکیدے، ان میں سے بعض گوشت خشک ہو چکے تھے، خشکیدے یعنی خشک ہو چکے تھے، وہ بازی فاسد و بدبو شدے، اور کچھ گوشت تو سڑ کر بدبو دے رہے تھے۔ بازی فاسد یعنی سڑ جانا، بیکار ہو جانا، بدبو یعنی بدبودار ہو، بعض ٹکڑے فاسد اور بدبودار ہو گئے تھے۔ پزشک باخو سردی بے تکہائے گوشت نگاہی انداخت، ڈاکٹر نے بہت ہی متانت کے ساتھ، بہت ہی خونسردی کے ساتھ گوشت کے ٹکڑوں پر نظر ڈالی۔ باخونسردی یعنی بڑے، وہ کہتے ہیں نا، توجہ اور رغبت، پزشک باخونسردی، ڈاکٹر نے بہت ہی دقیق اور بہت ہی قابل توجہ نظر، بتک کہاں ایک گوشت کے ٹکڑوں پر انداخت یا نگاہی انداخت، ایک نظر ڈالی، بآنہارا یکی بوئید، اور ان ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے سونگھا، یکی یعنی ایک ایک کر کے، بوئید سونگھا، سپس با انگشت تکھے گوشتی را نشانداد، اس کے بعد انگلی سے گوشت کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا، نشانداد یعنی بتایا یا اشارہ کیا، وہ پرسید، اور پوچھا، ان گوشت در کدام نقطۂ شہر بودے است، یہ گوشت شہر کے کس علاقے میں تھا؟ یک نفر پرسید مگر فرقی ہمی کند، ایک شخص نے کہا کہ کیا کوئی فرق کرتا ہے کون شہر کے کس علاقے میں تھا؟ پزشک نگاہ معناداری بے او انداخت، ڈاکٹر نے ایک معنادار نظر، ایک پرمانہ نظر اس کے اوپر ڈالی، وگفت، اور کہنے لگا، بل خیل فرق می کند، ہاں بہت فرق کرتا ہے، ان تکے گوشت سالم تر ماندے اس، گوشت کا یہ ٹکڑا دوسرے ٹکڑوں سے
زیادہ سالم ہے. ان تکے گوشت سالم تر مان دیس، گوشت کا یہ ٹکڑا زیادہ محفوظ ہے، زیادہ سالم ہے، زیادہ اچھا ہے. پس معلوم می شود ان نقطہ شہر کی ان گوشت در انجام دیس، پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کا وہ حصہ کہ جہاں پر یہ گوشت تھا ہوائے پاکیزے تری دارد، وہاں کی ہوا زیادہ پاکیزہ ہے. و بیمارستان ہم باید در ہمونجا ساختے شود، اور اسپتال وہیں بنانا چاہیے. دہان مردم از تعجب باز ماند، لوگوں کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، لوگوں کا منہ حیرت سے، دہان مردم لوگوں کا منہ، از تعجب تعجب سے یعنی حیرت سے، باز ماند کھلا رہ گیا. ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں نا منہ کھلا رہ جانا، ہے نا، حیرت سے منہ کھلے ہوئے تھے. پزشک و دانشمند بزرگ شہر ان را گفت، ڈاکٹر اور شہر کے بزرگ علم رکھنے والے لوگوں نے یہ کہا، و بدین ترتیب بے سوال مردم پاسخ داد، اور اس طرح سے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا. آیا می دانید ان پزشک باہوش کی بود، کہ نہیں کیا ہے کی، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عقل مند اور ہوشیار ڈاکٹر کون تھا؟ وہ محمد ابن زکریا رازی، وہ محمد ابن زکریا رازی. پزشک و دانشمند بلند آواز ایرانی بود، ایران کے شہرت یافتہ پڑھے لکھے ڈاکٹر محمد ابن زکریا رازی تھے. ٹھیک، وہ یعنی محمد ابن زکریا رازی پزشک، ڈاکٹر، دانشمند، پڑھے لکھے، بلند آوازیں یعنی مشہور و معروف، شہرت یافتہ، ایرانی، ایران کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے شہرت یافتہ عالم اور ڈاکٹر محمد ابن زکریا رازی تھے. اکنون کی پیش از 1000 سال از آن ماجرا گزشته است. کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس واقعے اور اس داستان کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں. اکنون کے اس وقت کی، بیش از 1000 سال، 1000 سال سے زیادہ، از آن ماجرا اس واقعے کے گزشتہ گزر چکے ہیں. دانشمندان جہان، پوری دنیا کے دانشمند پڑھے لکھے لوگ بے اہمیت کار محمد ابن زکریا رازی، محمد ابن زکریا رازی کے کام اور عمل کی اہمیت کو پے بردے اند سمجھا. 1000 سال کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے کہ یہ زکریا ابن رازی کا عمل کس قدر اہمیت رکھتا ہے. بعد تلاش فراوان در حفظ محیط زیست، اور بہت زیادہ جد و جہد کے ساتھ در حفظ محیط زیست. محیط زیست کہا جاتا ہے اس فضا کو جہاں انسان رہتا ہے. محیط زیست، شہر کی فضا، بستی کی فضا، یہ پورا جو واتاورن ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے واتاورن، اس کو فارسی میں کہتے ہیں محیط زیست. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ فضا کہتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں ماحول، ہے نا. وبا تلاش فراوان در حفظ محیط زیست و ہوائے سالم و پاکیزے بھی پوشان، اور بہت زیادہ جد و جہد کے ساتھ محیط زیست یعنی انسان کی زندگی کی فضا، ماحول اور پاکیزہ ہوا اور سالم ہوا کے سلسلے میں لوگ جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں.
آغا السلام علیکم. سمجھ میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، الفاظ مانے کل انشاءاللہ دیکھیے گا. آغا پوسٹ الگ الگ جگہ سے لائے تھے. جی